بالعالمین الصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین ثم الصلاة والسلام علی امام الاولیاء الکاملین وعلى آلہما واصحابہما اجمعین من یومنا هذا الى یوم الدین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من عناب وحففنهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا اما بعد سورۃ الکہف کے جن واقعات کا سلسلہ آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے اس میں سے آج یہ تیسرا واقعہ ہے جو بہت ہی اہم واقعہ ہے، جس کو پروردگار عالم نے سورۃ الکہف کی آیت نمبر 32 یعنی 32 سے لے کر آیت نمبر 44 یعنی 44 تک تسلسل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ اس واقعے کی اہمیت اس لیے بے حد ضروری ہے کہ ہم اس کو سمجھیں کہ اس واقعے میں پروردگار عالم نے دنیا کی جو رنگینی ہے اس کی سخت مذمت فرمائی ہے، اور تصور آخرت کو پروردگار عالم نے ان آیات میں پختہ کیا ہے، اور جن دو اشخاص کا یہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے اس پر بعض کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک تمثیلی واقعہ ہے، یعنی حقیقت میں ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، جبکہ اکثر کی رائے ہے کہ یہ تاریخ میں یہ واقعہ پیش آیا تھا، اللہ نے عبرت و معزت کے لیے اس سورہ مبارکہ میں مثال کے طور پر بیان فرمایا ہے۔ خاص طور پر مہدویہ نقطہ نظر سے اگر ہم غور کریں کہ خلیفۃ اللہ امام آخر الزماں مہدی موعود علیہ السلام کی تعلیمات کی جو اساس ہے وہ اس واقعے سے نکھر کر ہمارے سامنے آتی ہے۔ خاص طور پر فرائض ولایت میں توکل علی اللہ اور ترک دنیا یا ترک حب دنیا کی حکمت اور فلسفہ ان آیات میں پوشیدہ نظر آتا ہے۔ مہدی موعود علیہ السلام کی تعلیمات کا جو اصل بنیاد ہے وہ ہے اللہ کا قرب حاصل کرنا اور دنیا سے دوری اختیار کرنا۔ یہ دنیا ضرور ہے لیکن یہ دنیا دائمی نہیں ہے، یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، اور اسی دنیا کو ہم اپنا سب کچھ نہ سمجھیں، بلکہ جو وقت اللہ نے اس حیات میں ہمیں اس دنیا میں عطا کیا ہے ہم بہت احتیاط کے ساتھ گزار کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائیں۔ ہمارا گول، ہمارا مقصد، ہماری حیات کا ہر لمحہ صرف اور صرف اللہ کو پانے کے لیے گزاریں۔ یہ مہدی موعود علیہ السلام کا پیغام، آپ کی تعلیم ہے، اور اس واقعے میں پروردگار عالم نے اسی بات کو بہت ہی وضاحت کے ساتھ بیان فرمائی ہے۔ پورے قرآن مجید میں آپ دیکھیں تو پروردگار عالم نے جہاں بہت سے احکامات ہم تک پہنچائے ہیں اس میں جو اصل جڑ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے دل و دماغ سے دنیا کی محبت کو نکال دیں اور اس کی جگہ صرف اور صرف اللہ کی رضا اور اس کی محبت کو رکھیں۔ کیا یہ پیغام مہدی علیہ السلام نہیں ہے؟ کیا یہ مہدی موعود علیہ السلام نے اس کی تعلیم نہیں دی؟ اگر اس کے باوجود اگر کوئی یہ سمجھتا ہے یا اس کا اپنا تاثر ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک مہدویہ تعلیمات خلاف اسلام ہے یا خلاف قرآن ہے، تو در حقیقت نہ اس کے سامنے اسلام کی حقانیت ہے اور نہ ہی قرآن کا پیغام ہے۔ اگر جس کے سامنے قرآن ہوگا، قرآن کا پیغام ہوگا، اللہ کے احکامات ہوں گے،
وہ اس بات کو یقیناً ماننے پر مجبور ہو جائے گا کہ میرا سید محمد مہدی موعود علیہ السلام نے قرآن کی روح کو ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ دو اشخاص کا مکالمہ ہے، یعنی ان کا کنورزیشن ہے، ان کے آپس میں گفتگو ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ پروردگار عالم دو اشخاص کو تقسیم فرما رہا ہے۔ ایک پکا دنیا دار ہے جس کی نظر دنیا کے اسباب پر ہے، دنیا کے وسائل پر ہے، دنیا کی دولت پر ہے، دنیا کی ثروت پر ہے، اپنے نام، نمود، شہرت، عزت، اسٹیٹس پر ہے۔ یہ تمام چیزیں ایک شخص کے افکار ہیں، اس کی اپنی ایک شخصیت ہے۔ اس کے مد مقابل جو دوسری شخصیت ہے وہ خدا ترس اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا فقیر ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ صرف اور صرف جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ مسبب الاسباب ہے۔ ہم اسباب پر توکل نہ کریں بلکہ ہمارا توکل مسبب الاسباب یعنی پروردگار عالم پر ہونا۔ تو ایک اللہ والے خدا ترس خدا کے نیک بندے کی شخصیت ہے، تو اس کے مد مقابل ایک کٹر دنیا دار، مادہ پرست اور پھر دنیا کی محبت سے سرشار شخص ہے جن کا آپس میں مکالمہ ہو رہا ہے۔ اور قرآن مجید کی یہ خوبصورتی ہے کہ پروردگار عالم نے اس واقعے کو بھی ایک مقام ہی پر تسلسل کے ساتھ بیان فرما دیا۔ اور دیکھیں آپ کہ اللہ رب العزت منظر کشی بھی کرتا ہے کہ کیا کیفیت ہے، کیا حالات ہیں، یعنی پل پل کی پروردگار عالم ہمیں خبر دے رہا ہے۔ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا۔ اللہ اپنے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے کہ آپ وہ مثال بیان فرما دیں، دو لوگوں کی مثال بیان فرما دیں۔ لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَهُمَا بِنَخْلٍ، یعنی ان میں سے ایک کو ہم نے دو انگور کے باغ عطا کیے۔ وَحَفَفْنَهُمَا بِنَخْلٍ، اور اس کی جو باؤنڈری والز ہیں، اس کی جو باڑ ہے وہ کھجوروں کے درختوں سے لدی ہوئی ہے۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، اور اس کے درمیان، ان باغوں کے درمیان مزید کیا ہے تو اس کی اپنی کھیتی ہے، زراعت ہے، کھیت لہلہا رہے ہیں۔ کلتا الجنتین آتت اکلہا ولم تظلم منہ شیئا وفجرنا خلالہما نہرا۔ اور پھر اس کے باغ اس کیفیت میں ہے کہ انگور لدے ہوئے ہیں، باغ مکمل طور پر تیار ہے، کھجور کے درختوں پر کھجور پکے ہوئے تیار ہے، زراعت کھیتی اس کی اپنی تیار ہے، اور اللہ نے اس کے لیے اسباب بھی مہیا کیے ہیں۔ وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهْرًا، درمیان میں اس کے باغ میں نہریں بھی ہیں۔ یہاں پر پروردگار عالم نے اس کے باغ کی پوری کیفیت کو بیان فرما دیا۔ آج کے موجودہ دور میں مادیت کے لیے بہت سے ذرائع ہیں، بہت سے اسباب ہیں، لیکن تاریخ انسانیت میں جو انسان کی مادیت کا، دولت کا، ثروت کا جو بیس ہوتا تھا وہ یہی چند چیزیں ہوتی تھی کہ کھجور کے درخت ہو، انگور کے باغ ہو یا پھر زراعت ہو۔ اب اللہ کی منظر کشی دیکھیں کہ اللہ نے کس خوبصورت انداز میں بیان فرمایا۔ ہم تھوڑا امیجن کریں، تصور کریں کہ خوبصورت انگور کے دو باغ ہیں اور ان دونوں باغوں پر انگور لدے ہوئے ہیں، تیار ہے فصل، اور پھر ان باغوں کے درمیان ای میں پروردگار عالم نے کھیتی بھی رکھی ہے، کھیتی سے بھی وہ منافع حاصل کر رہا ہے، کھیتی لہلہا رہی ہے اور اس کا پورا اناج تیار ہے، اور پھر اس کے انتظام کے لیے اللہ رب العزت نے ایریگیشن کا پورا سسٹم اس کے ہاتھ میں دیا ہے، یعنی اس کے باغ کے درمیان نہریں ہیں جس سے پانی جاری ہے، جس سے اس کے انگوروں کے باغ سیریاب ہو رہے ہیں،
کھیت اس سے مستفید ہو رہے ہیں، اور سراؤنڈنگ میں بارڈرز میں کیا ہے، ایک باڑ کی شکل میں کھجوروں کے درخت ہیں، اور وہ بھی پوری طرح پھلوں سے تیار ہے۔ اب دیکھیے آپ، اس عالم میں اگر کسی کے پاس دولت ہوگی، اور یہ ایک مرتبہ کا نہیں ہے، برسا برس سے وہ اس سے منافع حاصل کرتا جا رہا ہے، تو کتنی دولت نہیں ہوگی، کتنی دولت کی انبار نہیں ہوگی، وہ دنیا کے نشے میں سرشار ہے۔ جس کے پاس مال کی کثرت ہو جاتی ہے، اس کا عالم ہی کچھ اور ہو جاتا ہے۔ وہ دنیا کی محبت کے نشے میں اس قدر مغرور ہو جاتا ہے کہ اب دیکھیے آپ اس اپنے غرور میں کیا بات کر رہا ہے، اور بات کیسے کر رہا ہے۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور پھر اس کے پاس پھل بھی تیار ہے، یعنی پوری طرح فصل کھجور کی بھی، انگور کی بھی، زراعت کی بھی تیار ہے۔ اور بعض نے کہا ہے یہاں ثمر سے مراد اس کی اولاد ہے، کڑیل جوان اس کی اپنی اولاد، اس کے بچے ہیں۔ اور پھر یاد رکھیں کہ آدمی کے لیے اس کے اپنے چاہنے والے، جب انسان کے پاس دولت آتی ہے تو لوگ کیا ہوتے ہیں، اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں۔ پیسے والے کی آؤ بھگت کی جاتی ہے، پیسے والے کی چاپلوسی کی جاتی ہے، اس کا اپنا ایک اسٹیٹس بنتا ہے۔ جیسا کہ جس کے پاس زیادہ اس زمانے میں اولاد ہوتی تو اسے اپنی اولاد کا بھی فخر ہوتا۔ ولید ابن مغیرہ کے بارے میں قرآن نے یہی کہا ہے، وَبَنِينَ شُهُودًا، کہ اس کے پاس اپنے بچوں کا غرور تھا کہ میرے پاس اولاد کی کثرت ہے۔ اور پھر ابو جہل کو آپ دیکھیں کہ اس کے پاس بھی یہ عالم تھا، وہ یہ دعویٰ کرتا تھا کہ میرے پاس، میری مجلس میں لوگ کتنی تعداد میں آتے ہیں۔ یہ بھی ایک فخر کا نشان ہوتا ہے کہ ہماری نشست میں لوگ زیادہ ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں، کسی کے پاس لوگ نہیں ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ خلاش ہے۔ اور لوگوں کا ہمیشہ سے یہ وتیرہ رہا ہے کہ جہاں دولت ہوگی وہاں پر لوگوں کا جمگٹھا ہوگا، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ جتنے بیٹھنے والے ہیں یہ اس کی اپنی طاقت ہے۔ اب دیکھیے آپ وہ بات کس سے کر رہا ہے، آپ اپنے تصور میں رکھیں کہ وہ ایک اللہ والے سے بات کر رہا ہے، ایک فقیر سے بات کر رہا ہے، ایک خدا ترس بندے سے بات کر رہا ہے۔ فقال لصاحبه وهو يعاوره انا اكثر منك مالا واعز نفرا، وہ اللہ والے سے کہہ رہا ہے، حاورہ کہیں گے اس کو، دوست کہہ رہا ہے پروردگار عالم۔ فقال لصاحبه، وہ اپنے اس اللہ والے بندے جو اس کا دوست ہے اس سے مکالمہ کر رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے، انا اکثر منک مالا واعز نفرا، میرے پاس تجھ سے زیادہ مال ہے۔ دولت کا غرور، اس کا نشہ ہے۔ دیکھیے اب آپ کو بول رہا ہے اس نشے کے عالم میں کہ سب سے زیادہ مال میرے پاس ہے، وَأَعَزُّ نَفْرًا، اور میرے پاس لوگوں کی نفری طاقت بھی ہے، یعنی لوگ میری عزت کرتے ہیں، میری لوگ تعظیم کرتے ہیں، ہر اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے آپ دیکھیں وہ ایک مضبوط انسان آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ اور پھر یہ گفتگو کرتے ہوئے کیا ہو رہا ہے، وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، یہ بات چیت کرتے ہوئے فخریہ انداز میں، نشے میں سرشار ہوتے ہوئے، گفتگو کرتے ہوئے، وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، یعنی وہ اسی حال میں کیا ہوا، اپنے اس باغ میں داخل ہوا، اور اس نے اپنے نفس پر ظلم کیا۔ اور اب اس اللہ والے سے پوچھتا ہے، قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا، یہ دیکھو میرے کھیت، یہ دیکھو میرے باغ، یہ دیکھو میرے کھجور کے درخت، یہ دیکھو میری دولت کے انبار، یہ میری شان و شوکت، اور تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ سب ختم ہو جائے گا؟ یہ فنائیت کی جو بات ہے کہ وہ اس ذام میں آ گیا کہ یہ سب میرا اپنا کمایا ہوا ہے۔ اگر تیرے پاس صلاحیت ہوتی، تیرے پاس ذہانت ہوتی، استعداد ہوتی، تو یوں لنگا بھوکا نہیں ہوتا،
بلکہ تیرے پاس بھی دولت ہوتی، لیکن یہ میری اپنی ذہانت ہے، میری اپنی چالاکی ہوشیاری ہے، میری مہارت ہے کہ صحیح وقت میں نے فصل لگائی، صحیح وقت میں نے اس کو پانی سے سینچا، اور آج دیکھ میرا یہ عالم ہے۔ اس واقعے میں دیکھیں آپ کہ 1400 سال پہلے قرآن میں ذکر ہو رہا ہے، لیکن آج بھی ایک دنیا دار کی جو کیفیت ہوتی ہے، اس کی جو فکر ہوتی ہے، وہ یہی ہوتی ہے۔ جب وہ دولت کے ایک مقام پر پہنچتا ہے تو نچلے دیکھ اپنے سے نیچے دکھنے والے کو یہ کہتا ہے کہ انہوں نے اپنا ٹائم خراب کیا، صحیح ٹائم پر میں صحیح انویسٹمنٹ کیا، صحیح ٹائم پر میں نے ڈیسیشن لیا، اگر یہ بھی کر لیتا تو آج ایسے ہوتا۔ یہ ہمارے ارد گرد کے ماحول میں ہم دیکھیں، کیا ہم ایسے واقعات یا ایسی گفتگو نہیں سماعت کرتے؟ ہم ضرور سنتے ہیں، لیکن یاد رکھیں دنیا کما کر اگر اللہ سے غافل ہو جائے، یہاں وہ اس نشے میں ہے، وہ کہہ رہا ہے قال ما اظن ان تبید هذه ابدا۔ تم کیا کہتے ہو بار بار کہ سب ختم ہو جائے گا، اللہ رہ جائے گا، سب ختم ہو جائے گا، سب بیکار باتیں ہیں۔ جب اس کے آنکھ پر پردہ آ جاتا ہے تو اس کو یہ باتیں بیکار نظر آتی ہیں کہ انسان کیا سمجھتا ہے یہ زندگی ابدی ہے، کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے، یہ عیش و عشرت، یہ آسائش، یہ دولت، یہ تمام چیزیں کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ یہ اس کا حال ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کیا تم سوچتے ہو قال ما اظن ان تبید هذه ابدا، کیا یہ ختم ہو جائے گا؟ یہ تو ہمیشہ رہے گا۔ وما اظن الساعة قائمة، اور جس بات کی تم مجھے ڈر دکھاتے ہو کہ قیامت آ جائے گی، سب برباد ہو جائے گا، یہ سب بیکار کی باتیں ہیں۔ تصور آخرت کا انکار کر رہا ہے وہ، اس کا مقام دیکھیے کس منزل پر جا رہا ہے۔ وہ اس قدر نابینا ہو گیا دنیا کی محبت میں کہ وہ کہنے لگا کہ وما اظن الساعة قائمة، کہ کیا تم سمجھتے ہو وہ وقت آئے گا؟ تصور آخرت کا انکار دراصل اللہ رب العزت کا انکار ہے۔ اگر کوئی اللہ کو مانتا ہے لیکن اس کے ساتھ وہ یہ نہیں مانتا کہ آخرت برپا ہوگی تو گویا وہ مومن نہیں ہے۔ اب آپ انہی آیات میں دیکھیں کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ قیامت کے انکار کے مختلف شیڈز ہیں ہمارے سامنے، اور قرآن مجید فرقان حمید نے بنیادی طور پر 3 اقسام کو بیان فرما دیا کہ لوگ کس طرح آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ پہلی جماعت وہ ہوتی ہے وہ سرے سے انکار کر دیتی ہے اور کہتی ہے کوئی قیامت برپا ہونے والی نہیں ہے، یہ سب قصہ کہانی ہے، دنیا ابد سے چلتی آ رہی ہے، پتہ نہیں کب تک چلے گی اور یہ یوں ہی چلتے رہے گی، اس کا کوئی خاتمہ نہیں ہے۔ یہ انسان کا ایک تصور ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ ختم نہیں ہوگی۔ یہ سرے سے تصور آخرت کا انکار ہے۔ پھر دوسرا ایک گروہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے اچھا ہو تو جائے گی، کیونکہ اب تو سائنٹیفک پروف بھی آ رہے ہیں کہ دنیا ختم ہو جائے گی، دنیا سورج کی تمازت بڑھ رہی ہے، سورس آف انرجی پتہ نہیں، اپنے اپنے طور پر تمام دلائل کے ساتھ اب سائنٹسٹ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ایک نہ ایک دن یہ دنیا بلیک ہول میں جا کر ختم ہو جائے گی۔ چلیے یہاں تک تو آ گئے، اب یہ بات تو مان لیے کہ چلو مان لیتے ہیں دنیا ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے ختم ہو جائے گی، ختم ہونا ہے ہو جائے گی، لیکن دوبارہ اللہ کیوں اٹھائے گا؟ ہمیں اٹھائے گا، ہمارے آبا و اجداد کو اٹھائے گا، حضرت آدم سے لے کے صبح قیامت تک پیدا ہونے والے اس شخص کو کیسے اٹھائے گا؟ ختم ہونا ہے ہو جائے گی، لیکن دوبارہ اٹھنے کا پھر تصور ختم ہو جاتا ہے۔ قرآن اس بات پر زور دیتا ہے کہ یہ دنیا ایک وقت مقررہ پر ختم ہو جائے گی، ختم ہونے کے بعد کیا ہوگی؟ قیامت برپا ہوگی، دوبارہ اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، حساب کتاب ضرور دینا ہے۔ ایک دوسرا گروہ یہ ہوتا ہے۔ تیسرا کیا ہوتا ہے؟ تیسرے گروہ کا یہ حال ہوتا ہے
وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا. اگر ہو بھی جائے ولو بالفرض، قیامت برپا بھی ہو جائے، تو اگر میں وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اگر میں پلٹ کر لوٹ کر اللہ کے پاس پہنچ جاؤں، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، یہ جو دنیا میں میری شان و شوکت دیکھ رہے ہو، میری عزت، میری دولت دیکھ رہے ہو، اللہ مجھے اس سے زیادہ اچھا دے گا. یہ تصور بھی آج ہمارے درمیان پایا جاتا ہے. وہ اس کا کہنا یہ ہے کہ اگر میں غلط ہوتا، میں گنہگار ہوتا، تو اللہ دنیا میں ہی مجھے کچھ نہیں دیتا. جب اللہ نے دنیا میں مجھے سب کچھ دیا ہے تو یہ دلیل ہے کہ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ مجھے نوازے گا، جبکہ یہ حقیقت نہیں ہے. اللہ یہاں پر اس دنیا میں دنیا دیتا ہے آزمانے کے لیے. اگر اس آزمائش میں کامیاب ہوں گے تو وہاں آخرت بہتر ہوگی. اس آزمائش میں ناکام ہو گئے تو یہاں تو کامیاب ہو جائیں گے اپنے طور پر جو ہم دیکھتے ہیں، ہماری نظر میں جو کامیابی کا تصور ہے، لیکن آخرت ہمارے لیے بہت دردناک ہو جائے گی. اب یہ ایک دنیا دار کی پوری گفتگو ہے. اس گفتگو میں سب سے اہم بات نکل کر کے آئی دنیا کی محبت. دوسری بات نکل کر کے آ رہی ہے انکار تصور آخرت. اور یہ یاد رکھیں کہ آخرت کا انکار کرنا دراصل اللہ رب العزت کی وحدانیت کا انکار کرنا. کیونکہ آخرت صرف حساب کتاب کا نام نہیں ہے. آخرت دراصل پروردگار عالم کے عدل و انصاف کا دن ہے. اللہ کے عادل ہونے کا ماننا ہے. ہمارا ایمان ہے کہ اللہ عادل ہے، اور اس کا عدل کب آئے گا سامنے ہمارے؟ قیامت کے دن، روز محشر آئے گا. اگر ہم آخرت کا انکار کر دیں گے تو نعوذ باللہ ہم نے اللہ کی صفت عدل کا انکار کر دیا، اور یہ ہمارا ایمان یہاں سے ختم ہو جاتا ہے. اب دیکھیے آپ وہ اللہ والا بندہ وہ کیا جواب دے رہا ہے. دو کی گفتگو ہے، یہ پہلے نے اپنی گفتگو کو تمام کیا تو وہ دوسرا کہنے لگا. قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. اس نے کہا کہ کیا تو، دیکھیے آپ، اس نے یہاں آپ بات کو سمجھیں، دیکھیں کہ اس کے جواب پر بھی غور کریں. اس میں کیا اس نے کوئی کفر کی بات کی؟ اس دنیا دار نے کیا کوئی کفر کی بات کی؟ بلکہ وہ تو صاف کہہ رہا ہے وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا. وہ تو کہہ رہا ہے اگر میں لوٹا دیا جاؤں اب میرے رب کی طرف، یعنی اللہ کو مان رہا ہے. یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے، موٹے موٹے انداز سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ اللہ کو مانتا ہے. اس نے اللہ کا انکار نہیں کیا، بلکہ آخرت کو بھی مان رہا ہے. ماننے کا تصور الگ ہے. اس کے نظریے تصور کو اللہ نے رد کر دیا. مان تو رہا ہے، آخرت کا بھی انکار نہیں کیا. اگر آخرت کا انکار کرتا تو یہ جملے قرآن کی زینت نہ بنتے کہ وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، کہ جب میں لوٹا دیا جاؤں گا میرے رب کی طرف. تو دو باتیں کلیئر ہو رہی ہے کہ وہ اللہ کو بھی مان رہا ہے، اور وہ کس کو مان رہا ہے؟ آخرت کو بھی مان رہا ہے. اس کے اپنے ذوم میں مان رہا ہے، اللہ کے مطابق نہیں. اس کی اپنی ایک فکر ہے. ہم غور کریں کہ ہم بھی اگر آخرت کو اپنے کوئی نظریے سے مان رہے ہیں تو پھر ہم بھی اسی زمرے میں آ گئے. لیکن اب اس کا دوست جو اللہ کا بندہ ہے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ قال له صاحبه وهو يعاوره اكفرت بالذي، کیا تو کفر کرتا ہے؟ یا کفر کہاں سے آ گیا؟ اللہ کو تو مان رہا ہے، آخرت بھی مان رہا ہے، لیکن وہ اللہ والا کیا کہہ رہا ہے؟ اکفرت بالذی، کیا تو کفر کرتا ہے، کیا تو انکار کرتا ہے؟ خلقک من تراب، جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا. یہ ہم انسان کس سے پیدا ہوئے؟ مٹی سے پیدا ہوئے. ایک آیت میں انسان کی سفر حیات کو اللہ نے بیان کر دیا. خلقک من تراب ثم من نطفة ثم سواک رجلا.
اللہ نے ہمیں مٹی سے پیدا کیا، پھر اس کے بعد کیا کیا، ہمیں نطفے میں رکھا، ہمیں نطفہ بنایا، ثم سواک رجلا، اس کے بعد کیا کیا، اللہ نے ایک مکمل انسان بنایا، 2 آنکھ، 2 کان، 1 ناک، یہ منہ، یہ 2 ہاتھ پیر، کتنا توازن ہے دیکھیے ہماری اپنی باڈی میں۔ یہ جسم ہمارا ظاہر ہے، جہاں ظاہری طور پر توازن رکھا پروردگار عالم نے، وہیں پر باطنی طور پر ہر آرگن کو اللہ نے اپنے ایک مقررہ مقام پر ایک درجے میں رکھا ہے۔ یہ کس نے کیا ہے؟ یہ اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ ہے۔ ہم غور کریں کہ یہ ہمارا وجود خود اس بات کی دلالت کرتا ہے، ہم کچھ نہیں تھے، ہم آج کیا ہیں، مٹی سے نطفہ بنے، نطفے سے آج ایک مکمل انسان کی صورت میں آئے۔ پھر وہ کہتا ہے لَكِنَّ هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا۔ دراصل اب اس کو سمجھا رہا ہے کہ دراصل اللہ ہی رب ہے۔ اللہ کے پالنہار کون ہے؟ اصل پالنہار اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو ہم نے اپنا پالنہار تصور کر لیا تو کیا ہے یہ؟ وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا، یہ شرک ہے۔ بات کہاں سے کہاں جا رہی ہے اس پر آپ کی نظر ہونی چاہیے۔ وہ تو اللہ کو مان رہا ہے، آخرت کو اپنے حساب سے مان رہا ہے، لیکن پہلی مرتبہ اس کو کہ اکفرت بالذی، تو کفر کر رہا ہے۔ دوسری بات کیا کہا؟ ولا اشرک بربی احدا، اب اس میں شرک کہاں سے آ گیا؟ نہ وہ کوئی بتوں کی پوجا کر رہا ہے، نہ پرستش کر رہا ہے، نہ سورج کو، نہ چاند کو، نہ ستاروں کو، نہ آگ کو، کسی کو خدا نہیں مان رہا ہے۔ وہ تو اللہ کو مان رہا ہے، ایک اللہ کو۔ اس کی خود وہ اس بات کو آخر میں آ کر پروردگار عالم نے واضح کر دیا کہ شرک کیا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ، یہ جو تو ذام میں ہے کہ یہ کبھی ختم نہیں ہوگا، یہ سب میرا ہے، بجائے اس کے جب تو اپنی جنت میں اپنے باغ میں داخل ہوتا اور کہتا قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ، سب اللہ کی طرف سے، سب جو اللہ نے چاہا، لا قوت الا باللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی قوت نہیں ہے۔ سب سے بڑا طاقتور کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس آیت میں آپ دیکھیں کہ ہم روز مرہ اپنی لائف میں یہ ورڈز، یہ کلمات، یہ تسبیحات مسلسل کہتے ہیں، لیکن دراصل اس کی روح کو پہنچے ہم انشاءاللہ کہتے ہیں، ماشاء اللہ کہتے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں، الحمدللہ کہتے ہیں، یہ کلمات ہماری زبان سے مسلسل ہم ورد کرتے ہیں یا ادا کرتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ یہ کلمات پر غور کریں تو ایک ایک تسبیح، ایک ایک کلمہ دراصل ہمارے ایمان کو جلا بخشتا ہے، ہمارے ایمان میں پختگی پیدا کرتا ہے، ہمارے یقین کو اللہ رب العزت مضبوط کرتا ہے کہ انشاءاللہ، مثال کے طور پر ہم انشاءاللہ کہتے ہیں، انشاءاللہ کہنا نہیں ہے، انشاءاللہ کو ماننا ایمان ہے۔ اب میں کیا سمجھتا ہوں کہ میں نے پوری تیاری کر لی ہے تو میں ضرور کر دوں گا، یہ میری اپنی غفلت ہے۔ اگر میں اس کے باوجود یہ کہوں کہ انشاءاللہ، یہ تیاری تو میری اپنی جگہ ہے، لیکن یہ اسی وقت ممکن ہے جب اللہ چاہے گا، یہ یقین ہونا چاہیے۔ اگر یہ یقین نہیں ہے، زبان سے انشاءاللہ کہہ رہے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں۔ پھر دوسرا، ہم کسی چیز سے خوش ہوتے ہیں تو ہم سبحان اللہ کہتے ہیں، یعنی ہم یہ بات کا اعلان کرتے ہیں کہ پاک و منزہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات گرامی مرتبت ہے۔ یہ تصویر کی آپ تعریف کر رہے ہیں، آپ کو چاہیے کہ آپ مصور کی تعریف کریں، ہم تصویر کی تعریف میں لگ جاتے ہیں۔ اور اگر ہم سبحان اللہ اس یقین سے کہیں کہ یہ بظاہر کچھ نہیں ہے، دراصل قابل تعریف، قابل پاک، اگر کوئی بزرگ شخصیت ہے، بزرگی کی کوئی حامل شخصیت ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت ہے۔ ہم ماشاء اللہ بھی کہتے ہیں، لیکن ہم ماشاء اللہ پر کبھی غور نہیں کرتے کہ ہم یہ ماننا ہے ہمیں کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔
ہم جو چاہیں گے وہ ہو یا نہ ہو ممکن نہیں ہے، لیکن اللہ جو چاہتا ہے وہ ضرور ہوتا ہے۔ تو یہ جو کلمات ہم روزمرہ اپنی لائف میں یوز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، ہم جب کبھی ادا کریں تو اس کی گہرائی میں غور کریں کہ یہ معمولی سے کلمے میں ہم کہاں تک پہنچتے ہیں۔ یہ ہمارا ایمان بڑھاتا ہے، اصل ایمان ان چیزوں سے بڑھتا ہے، ایمان میں پختگی پیدا ہوتی ہے، اللہ سے ہمارا ربط قائم ہوتا ہے۔ اب اس نے دیکھیے آپ یہ تانا دیا تھا، تیرے پاس کیا ہے، تو خلاش ہے، غریب ہے، مفلس ہے، فقیر ہے۔ اب دیکھیے آپ اس کو تکلیف ہوئی، انسان کو نظروں سے گرا کر بات کرنا، اس کی غربت کا، اس کے افلاس کا، اس کی فقیری کا مذاق اڑانا، یہ اللہ کو نہیں پسند ہے۔ اللہ اگر ہم کو دیا ہے تو ہم شکر گزار بنیں، لیکن ہمیں یہ کوئی حق اللہ نے نہیں دیا ہے کہ ہم دوسرے کی حقارت کریں، اس کی تذلیل کریں، اس کے دل کو دکھائیں، اس پر طنز و طعنہ کریں۔ اس نے طعنہ دیا تھا، تیرے پاس کیا ہے، دیکھ میرے پاس یہ ہے۔ تو وہ جواب دے رہا ہے دکھی دل سے، دیکھیا ان ترانی انا اقل منک مالا و ولدا، تیری نظر میں میرے پاس مال کم ہے، میرے پاس اولاد کم ہے، تو میری غربت کو بیان کیا ہے، تو مجھے دیکھ رہا ہے میں ایسا مفلس ہوں۔ فَعَصَىٰ رَبِّ أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ، مجھے اپنے پروردگار پر پورا اعتماد ہے، مجھے یقین ہے کہ وہ مجھے اس سے بہتر باغ عطا کرے گا۔ یہ ایمان ہے، دیکھیے، اور مجھے عطا کرے گا، اور اگر تو اسی ذام میں رہے گا وَيُرْسِلَ عَلَيْهَ حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، اور اگر تو اسی کو سمجھ رہا ہے کہ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا، تیرا نقطہ نظر ہے تو یاد رکھ پروردگار عالم آسمان سے چاہے وہ طوفان کی شکل میں بارش ہو جائے یا ہوائیں تیز ہو جائے، جو کچھ بھی ہوگا تیرا یہ تمام کا باغ دھرے کا دھرا رہ جائے گا۔ کیسے ہو جائے گا؟ سعیدن زرقا، چٹیل میدان بن جائے گا۔ دو باتیں ہیں، ایک یہ کہ وہ بددعا دے رہا ہے کیونکہ اس کا دل دکھا ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس کو وہ حقیقت بھی بتا رہا ہے کہ یہ تو سب رہنے دے، ایک دن ختم ہو جائے گا۔ اور او یصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا، اور یہ جو پانی ہے، جو نہریں ہیں، اللہ اس قدر زمین میں دھسا دے گا کہ تو پانی کو ترس جائے گا، کھیت تیرا سوکھ جائے گا، تیرے جھاڑ سوکھ جائیں گے۔ یہ کہا اور اس کے بعد کیا ہوا؟ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا۔ ہوا کیا؟ وہ باغ پورے کا پورا تباہ ہو گیا، نیست و نابود ہو گیا، کچھ نہیں بچا، ہاتھ ملتا رہ گیا۔ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ، ہاتھ ملتے رہ جانا ہم بھی کہتے ہیں، بس وہ اس کی کیفیت کو اللہ بیان کر رہا ہے کہ وہ بھی ہاتھ ملتا رہ گیا، سب کچھ ختم ہو گیا، کچھ نہیں بچا۔ سعیدن زلقا، وہ میدان چٹیل، اتنا چکنا میدان ہو گیا کہ جس پر پیر پسل جائے۔ اللہ ایک لمحے میں برباد کر دیا۔ دو باتیں ہیں یہاں پر، ایک تو وہ اللہ والے کا دل دکھا تھا، اللہ کو برداشت نہیں ہوا کہ کوئی اس کے دوست کا دل دکھائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی کے الفاظ میں فرماتے ہیں، من عاد لی ولیا، جو میرے ولی، میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے، فقد اعلنت بہ الحرب، میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ ہمارے پاس کچھ بھی پیمانے ہوں گے، ہم کیا سمجھتے ہیں؟ کوئی غریب ہے اس کے گھر رشتہ نہیں دیتے، کوئی غریب ہے ہم اس کا سوسائٹی میں کوئی ریکمنڈ نہیں قبول کرتے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، دنیاوی اعتبار سے دنیا داروں میں اس اللہ والے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، لیکن اس کا تعلق چونکہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے پاس اس کی حیثیت ہوتی ہے، اس کو ذری سی تکلیف ہوتی ہے تو اللہ برداشت نہیں کرتا۔ تو یاد رکھیں، اللہ والوں کا دل نہ دکھائیں۔
پتہ نہیں کون کس حال میں کس بھیس میں اس دنیا میں ہے۔ ہم اللہ والے یہ نہ سمجھیں کہ بڑا کوئی تیسمار خان متقی پرہیزگار نظر آئے، ایسا نہیں ہے۔ پتہ نہیں کس کا اللہ سے کیسا تعلق، کوئی کوٹ پینٹ میں بھی ہوگا تو بھی اللہ سے تعلق ہوگا۔ ہم لباس پر مت دیکھیں، اس کی دل کی طرف دیکھیں۔ اسی لیے بہتر یہ ہے کہ ہم کبھی بھی کسی کے دل آزاری نہ کریں، دل نہ دکھائیں، ورنہ اگر دل ہل جاتا ہے تو اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ اب یہ بیچارہ کیا ہوا، یہاں پہ ہاتھ ملتے رہ گیا، سب چلے گیا، کچھ نہیں بچا۔ اس کے جو کھجور کے جو درخت تھے، اس کی جو چھتریاں تھی وہ گری پڑی ہیں، اس کے باغ کا کوئی پھل نہیں ہے۔ اب وہ کیا کہتا ہے، وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا۔ یہ یہاں پر اس نے کہا تھا لَكِنَّهُ وَاللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا۔ اب یہ خود تسلیم کر رہا ہے، وَيَقُولُ کاش کہ میں اللہ کی ذات میں شرک نہ کرتا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ دراصل شرک کیا ہے۔ میں بارہا کہہ رہا ہوں کہ کوئی ظاہری بت نہیں ہے، کوئی ستارہ پرستی نہیں ہے، چاند سورج کی پرستش نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ دراصل شرک کی اقسام میں سب سے سنگین شرک کیا ہے؟ دنیا کی محبت۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، اور اسی دنیا کی محبت کے شرک کو کسی نے ختم کرنے کا نسخہ یا اس کی تعلیم دی ہے تو وہ خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام۔ آپ نے بتا دیا کہ یہ تم اس میں رہ جاؤ گے تو گویا یہ تمہارا شرک ہو جائے گا، تم اس باطنی شرک سے پاک ہونا بہت ضروری۔ آج بہت سے آپ کو لوگ ملیں گے جو بت پرستی کے مخالف نظر آئیں گے۔ آج پوری دنیا دراصل کیا ہے، مادیت پرست ہو گئی ہے، میٹیریل کی پرستش کرتی ہے۔ سب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب ہم نے بنا رہے ہیں، یہ ہماری چیزیں ہیں، ہم اس میں کامیاب ہیں۔ کچھ نہیں، سب کچھ اللہ کی طرف سے۔ اللہ سے جتنی ہماری محبت ہوگی اتنی ہماری دنیا اور آخرت کامیاب ہوگی۔ مہدی موعود علیہ السلام نے ہمیں اسی شرک کے عظیم سے بچایا۔ اب آپ کہیں گے پھر یہ لوگ دولت کمائیں تو کیا کریں؟ ایک سوال ہوگا، بھئی دولت بھی تو اپنی جگہ ہے۔ مہدی موعود علیہ السلام نے دولت مندوں کے لیے ایک بہترین تمثیل بیان فرمائی ہے۔ خاص طور پر مہدوی اس بات کو سمجھیں، دنیا کی محبت کی مذمت سے سارا قرآن بھرا پڑا ہے، احادیث رسول مکرم ہے، مہدی علیہ السلام کے فرامین ہیں، پھر اگر کوئی دولت مند ہے تو کیا کرے؟ مہدی علیہ السلام نے فرمایا دولت مند بننا ہے تو حضرت عثمان ابن عفان جیسا دولت مند بنو، جو صحابی رسول ہیں، جو ذی النورین ہیں، جن کے نکاح میں رسول اللہ نے ایک سے زائد اپنی 2 بیٹیاں دی ہیں، جو عشر مبشرہ میں ہیں۔ دولت مند بن گئے ہیں تو پھر ان جیسے بنو، یعنی دولت کو سمیٹ کر جمع کر کے رکھیں گے تو پھر یہ گناہ ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جیسا دولت کو خیرات کریں گے، اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو پھر وہ دولت بھی آخرت میں کام آنے والی ہے۔ ورنہ ہماری حالت ایسی نہ ہو جائے جو اس شخص کی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں بس سب میرا ہے، میں، پھر اس کے بعد ہم خالی ہاتھ۔ وہ کہہ رہا ہے کاش میں اللہ کی ذات میں شرک نہ کرتا۔ دنیا کی محبت شرک ہے، یاد رکھیے آپ، یہ قرآن سے ثابت ہے، اور مہدی علیہ السلام نے اسی شرک سے ہمیں پاک کیا ہے۔ الحمدللہ آج بھی ہم جس حال میں بھی ہیں، جس کیفیت میں بھی ہم مہدوی ہیں، کم سے کم آج میں جب دیکھتا ہوں تو مجھے ایک اطمینان ہے کہ ایک مہدوی کے پاس وہ محبت نہیں ہے دنیا کی جو آپ غیروں کے پاس دیکھیں گے۔ کماتا ہے، کوشش کر رہا ہے، لیکن وہ محبت نہیں ہے۔ اللہ اس کی محبت سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اور پھر یاد رکھیں اللہ آخر میں کیا فرما رہا ہے، وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقُّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا۔
جو کچھ بھی ہے اللہ رب العزت کی ذات ہے، اللہ کی وحدانیت حق ہے، اور یہ حق اللہ کہہ رہا ہے کہ تم دنیا میں رہو تو اپنے آپ کو دنیا سے اس کی محبت میں سرشار نہ کر لو، اور آخرت میں کیا ہے ثواب؟ ہمارے نیک اعمال ہیں۔ عقبہ خیرن، عقبہ کہتے ہیں پیچھے، کیونکہ آخرت ہمارے سامنے نہیں ہے۔ کیا ہم کو نظر آ رہا ہے؟ کیا کوئی جا کر آیا ابھی تک وہاں پر کہ وہ یہ کہہ سکے نہیں میں دیکھ کے آیا دنیا وہاں کی ایسی ہے؟ سب ہمارے خیالی کہانیاں ہیں۔ تو اس واقعے میں سب سے بڑا سبق، سب سے بڑا درس پروردگار عالم نے ہمیں یہ دیا ہے کہ ہم دنیا کی محبت میں خود کو سرشار نہ کر لیں، اور اللہ کے وحدانیت پر اور تصور آخرت پر ہمیشہ قائم رہیں کہ کل مرنا ہے، رب کے حضور حاضر ہونا ہے، وہاں حساب و کتاب دینا ہے، اور نہ وہاں پر کوئی ہمیں بچانے والا ہے، نہ کوئی ہمیں چھڑانے والا ہے۔ پتہ نہیں وہاں کیا ہوگا، اور وہاں کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو یہاں پر تیار رکھیں۔ مہدی موعود علیہ السلام کہ بیان قرآن میں آپ اکثر ان آیات کا انتخاب فرماتے جو محشر کے متعلق ہوتی، آخرت کے متعلق ہوتی، جس میں خوف خداوندی دلوایا جاتا ہے۔ لوگوں نے کہا میراں جی آپ یہ کیوں آخرت، تصور آخرت، خدا کی جلالی آیات کو بیان فرماتے ہیں، کیوں اس کا خوف پیدا کرتے ہیں؟ تو مہدی علیہ السلام نے جواباً ارشاد فرمایا کہ میں اس لیے ان چیزوں کو بیان کرتا ہوں، خوف ہوگا تو اللہ کا شوق ہوگا، کیونکہ ایک انسانی فطرت ہوتی ہے کہ جب وہ ڈر جاتا ہے تو پھر اس کو شوق بھی ہوتا ہے، اس سے محبت بھی ہوتی ہے۔ لہٰذا ہم اللہ سے محبت کے اپنے شرارے کو تیز کریں، ہم کثرت سے اللہ کی محبت میں اپنے آپ کو رکھنے کی کوشش کریں، اور پھر مہدی موعود علیہ السلام کا یہ احسان عظیم ہے کہ آپ نے ہمارے سامنے اس واقعے میں جو دو باتیں نکل کر آئی، وہ اول تو ترک دنیا، آپ کو میں سمجھتا ہوں پوری طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ دنیا کو ترک کرنا کتنا ضروری ہے۔ پھر توکل علی اللہ کہ ہم اسباب پر توکل کبھی نہ کریں، ہم مسبب الاسباب پروردگار عالم پر توکل کریں کہ پروردگار عالم ہی ہمارا پالنہار ہے، ہمارا ہر اچھا اور برا وہی کرنے والا ہے، دنیا کی کوئی طاقت ہمارا برا نہیں کر سکتی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے ایک مرتبہ مخاطب ہو کر فرمایا، اے میرے بچے میں تجھے بتاؤں کہ اگر دنیا ساری مل کر چاہے کہ تیرا نقصان کرے اور اللہ چاہے کہ تیرا نقصان نہ ہو تو ساری دنیا مل کر بھی تیرا نقصان ہرگز نہیں کر سکتی، اور اگر اللہ چاہے کہ تیرے ساتھ بھلائی ہو اور ساری دنیا چاہے کہ تیرا نقصان ہو تو ساری دنیا بھی تیری بھلائی کو روک نہیں سکتی۔ تو یہ توکل ہمارا ہونا چاہیے۔ اللہ ہمیں صحیح معنی میں مہدی موعود علیہ السلام کی تعلیمات کو سمجھنے کی فہم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔